اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول میں ایک ویڈیو ڈیلی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ ملاحظہ کیجیے گا، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا آپ کو۔ اللہ حافظ۔ عرب کے کسی شیخ کے پاس ایک عمدہ نسل کا ایک برق رفتار گھوڑا تھا۔ لوگ اسے منہ مانگی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے، مگر شیخ نے ان کے اشتیاق اور اصرار کے باوجود اسے فروخت نہیں کیا۔ گھوڑے کی شہرت سن کر عرب کے ایک روز ایک نامی گرامی شاہ سوار جو عرب میں رہنے والا تھا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے بڑی رقم گھوڑے کی خریدنے کے لیے پیشکش کی۔ کہا، اے شیخ، ایسے گھوڑے کا مستحق صرف مجھ جیسا شاہ سوار ہی ہو سکتا ہے۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، آپ کی بات بجا ہے، میں تمہاری شاہ سواری کا معترف ہوں، لیکن یہ گھوڑا مجھے بے حد عزیز ہے، اس لیے میں کسی قیمت پر بھی نہیں بیچ سکتا۔ شیخ نے یہ بات کہہ کے ایسی فیصلہ کن انداز میں کہی تھی کہ شاہ سوار کی آنکھوں سے مایوسی جھلکنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اچھا شیخ، چلتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، مجھے جو چیز پسند آ جاتی ہے میں اسے حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ یہ واقعہ بھول گیا، مگر وہ اپنے گھوڑے پر سوار جنگل میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک کمزور اور بیمار آدمی کو، جو منزل پر پہنچنے کے لیے سواری کا محتاج معلوم ہوتا تھا، نظر آیا۔ شیخ کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے خود گھوڑے سے اتر کر اس بیمار آدمی کو بٹھا دیا۔ وہ آدمی گھوڑے پر بیٹھتے ہی تندرست اور توانا نظر آنے لگا۔ شیخ نے حیرت سے اس کو دیکھا اور ایک دم چونک گیا۔ یہ تو وہی شاہ سوار تھا جس نے اس کا گھوڑا خریدنا چاہتا تھا۔ شاہ سوار نے شیخ سے کہا، اے شیخ، گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں ہے، انگلی کے ایک اشارے سے یہ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ پھر منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں کسی اور کی مدد درکار ہوگی۔ یہ کہہ کر شاہ سوار روانہ ہی ہونے والا تھا کہ شیخ نے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بات میری سنتے جاؤ۔ میری التجا ہے کہ لوگ تم سے اس گھوڑے کے اصول کے لیے دریافت کریں، تم اس سے کہہ دینا کہ شیخ نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ کہا کہ میں نے شیخ کو بے وقوف بنا کر گھوڑا حاصل کیا ہے، تو لوگ ضرورت مندوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے اور کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سوچو کہ تم کتنے عقل مند ہو، تم کتنے ہوشیار ہو، تم کتنے سمجھدار ہو۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے تم نے جس کو دھوکہ دیا ہے اس کو تم پر بھروسہ کتنا تھا۔ دور حاضر میں جتنا ایک دوست دوسرے دوست کو نقصان پہنچاتا ہے، اتنا ایک دشمن دوسرے دشمن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ ہے بھروسہ کرنا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے آپ سوچئے گا ضرور کیا کہ جس شخص پر بھروسہ کرنے والا ہوں وہ اس قابل ہے یا نہیں، کیونکہ اگر غلط آدمی پر بھروسہ کریں گے تو بعد میں نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ جو میں ویڈیو روز پیش کرتا ہوں، اس میں ایک نہ ایک سبق ہوتا ہے کہ آپ اندھا بھروسہ کسی پہ نہ کریں اور بڑا سوچ سمجھ کے آپ اگر کسی
کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اولیاء اور بنا لیتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی انسان کو جو اللہ نے زندگی دی ہے اور عقل سلیم بھی عطا کی ہے، تو وہ جو ہے نا کوشش کرے، احتیاط کرے، باقی اللہ پہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو دھوکہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی بڑی کمال کر دیا۔ اصل میں روز حشر وہ شخص دوسرے شخص کے سامنے جب پیش ہوگا تو جو مظلوم ہوگا، جس سے اس نے دھوکہ کر کے کچھ حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا، مجرم سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، تم نے میرے حقوق پورے نہیں کیے، چلو وہ معاف کر سکتا ہے، ویسے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی جب تک یہ شخص تمہیں معاف نہ کرے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایک کلیہ ہے جو شریعت میں کسی علماء سے آپ پوچھیں، قرآن و حدیث میں دیکھیں، دھوکے کے بارے میں کہا گیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو بے وقوف بنانا، دھوکہ کرنا، یاد رکھو دنیا میں آپ چند تکوں کی خاطر عیش کر لو گے، آرام کر لو گے، لیکن دن قیامت، روز قیامت، یہ ہمارا ایمان ہے، حشر کے دن وہ بندہ ایک نیکی کے لیے بھی ترسے گا، کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا، اور اس وقت اگر اس نے دھوکہ کسی سے کیا ہوا ہے تو پھر وہ جو ہے نا، وہ بندہ جو ہے اگر پاکستانی ہوا تو وہ تو یہ کہے گا کہ میری سارے گناہ اس کے حوالے کر دیں، چاہے اس نے 1 روپیہ بھی اگر دھوکے سے لیا ہے، اس کی ساری نیکیاں مجھے دے دیں، تو پھر وہی اللہ کو فیصلہ وہی قبول ہوگا۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، آپ کسی علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ دھوکہ جس سے آپ نے اگر کر دیا ہے خدا نخواستہ تو اس سے زندگی میں معافی مانگ لیں اور اس کی تلافی کر دیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کھا چکے ہیں، تو اس کے پاؤں پہ پڑ جائیں، اسے کہیں خدا کے واسطے معاف کر دو، میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا، لیکن مرنے سے پہلے تمام قرضے دنیا کے چکا دو۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے، میں اب بھی اس پہ عمل کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ دوسروں کو بھی میں یہ کہتا ہوں، جس سے زیادتی کی ہے، جس سے دھوکہ کیا ہے، اس سے معافی مانگیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔